سب سے پہلے مدھیہ پردیش کے علماء کا سوال سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صدر احترام حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی دعوت برکاتہم و مفتیان اعظام دارالعلوم دیوبند، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدمت مبارکہ میں عرض این کہ تبلیغی جماعت کے ایک معروف اور بڑے ذمہ دار کی طرف سے جہالت کی باتیں بڑھتی جا رہی ہے۔ ہم نے رمضان سے پہلے بھوپال اجتماع 2022 علماء کی مجلس کا بیان آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہو کر پیش کیا تھا، جس کو پڑھ کر آپ حضرات نے زبانی اپنی تشویش کا اظہار فرمایا تھا، لیکن ابھی تک کوئی تحریری جواب نہیں ملا۔ اب اپریل 2023 کی تازہ تقریر سامنے آئی ہے۔ اس تقریر نے علماء کرام اور مدارس کے منتظمین کو الجھن میں ڈال دیا ہے۔ ہم حیرت میں ہیں کہ ایک شخص ساری دنیا کے علماء اور مشائخ کو للکارتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ علماء کے لیے تجارت کرنا عوام سے زیادہ ضروری ہے۔ دین کے خدام کو اپنی کفالت خود کرنی چاہیے، اس کے بغیر ان کا مجاہدہ ناقص ہے، اور عوامی کفالت کا خیال ایک غلط خیال ہے۔ بیان کے الفاظ یہ ہیں: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اور اپنے خلفائے راشدین کو اس کا عادی بنا دیا تھا کہ جو مال تمہارے پاس آئے اس کو تو رد کرنا، اور جو مال تمہیں تمہاری دینی خدمات کی وجہ سے پیش کیا جائے اس کو قبول مت کرنا۔ صحابہ کرام نہیں جانتے تھے کہ اجرت اور اجر کیسے جمع کیا جا سکتا ہے۔ وہ تو اس زمانے کے لوگ کہتے ہیں کہ اجر بھی جمع ہوگا اور اجرت بھی جمع ہوگی۔ صحابہ نہیں جانتے تھے کہ کیا دینی کسی خدمت پر اجرت کا لینا ہمارے اجر کو باقی رکھے گا۔ صحابہ اس کو نہیں جانتے تھے۔ لوگوں نے تعویلات کر کے اپنے آپ کو غیر محتاج ہوتے ہوئے بھی دین کی خدمات کی اجرت کا اپنے آپ کو عادی بنا لیا ہے۔ غیر محتاج ہوتے ہوئے بھی، جبکہ ان لوگوں نے محتاج ہوتے ہوئے بھی دین کی خدمت کی اجرت کو قبول نہیں کیا، اور اب اس زمانے میں یہ لوگوں کی عادت بن گئی ہے۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک معلم کا تعلیم کے ساتھ تجارت کرنا بغیر دینی تعلیم کے تجارت کرنے سے زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ ایک معلم ہے، ایک محدث، ایک امیر اور ایک مبلغ کا ان کی دینی خدمات کے ساتھ تجارت کرنا زیادہ اہم اور ضروری ہے بنسبت عام جاہل آدمی کے، جو دین کی کسی اجتماعی کام میں کوئی ذمہ داری اس پر اتنا لازم نہیں ہے کہ وہ تجارت کرے۔ لیکن کہاں سے یہ مزاج بنا اور کہاں سے یہ بات پیدا ہوئی کہ مشائخ اور علماء اور محدثین اور مبلغین ان حضرات کا دنیاوی کاموں میں مشغول ہونا کہ اس سے دین میں خلل پیدا ہوگا، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ان کے کام میں تعاون ہوگا، اور یہ امت کو عملی تجارت بازار میں بیٹھ کر بتلاتے کہ عملی تجارت کیا ہے، بجائے کتاب سے کتاب التجارہ پڑھانے کے یہ بازار سے بیٹھ کر بتلاتے کہ تجارت کیسی ہوتی ہے۔ مگر افسوس اس بات پر ہے کہ اس زمانے میں کفار کی طرح مسلمان بھی علماء اور مشائخ کی تجارت کرنے کو عیب سمجھتے ہیں۔ جس طرح کفار انبیاء کے کسی دنیاوی پیشے میں مشغول ہونے کو عیب سمجھتے تھے، اس زمانے میں مسلمان علماء اور مشائخ کی کسی تجارتی یا کسی بھی دنیاوی مشاغل میں مشغول ہونے کو عیب سمجھتے ہیں۔ میں نے اہم بات عرض کی ہے، ایک معلم کا، ایک مدرس کا تجارت کرنا ایک غیر عالم کی تجارت کرنے سے زیادہ اہم اور ضروری ہے، دو وجہوں سے: تاکہ اس کی دینی خدمات مخلوق سے استغنا کے ساتھ ہو، اور دوسری بات، میں کتنی اہم بات عرض کر رہا ہوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بتلا رہا ہے کہ عمر خلافت مجھے تجارت سے نہیں روک سکتی۔ آپ سوچئے تو صحیح، سارے مسلمانوں کے تمام امور کی ذمہ داری، سارے مسلمانوں کی، جہاں جہاں تک اسلام پہنچ گیا عالم میں، وہاں کے تمام مسلمانوں کے امیر، کتنا کام ان کے ذمہ ہوگا، لیکن وہ ان ساری مشغولی کے ساتھ تجارت کرنے کو نہ خلافت میں مخل سمجھتے ہیں اور نہ عیب سمجھتے ہیں۔ وہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خلافت میں مخل ہوگا۔ فرمایا کہ کیوں مخل ہوگی؟ یہ کام بھی کریں گے، تجارت بھی کریں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا، دوسری وجہ یہ ہے،
علماء کے تجارت کرنے کی، تاکہ یہ بازار میں بھی اترے، عدالت میں بھی اترے، یہ بینکاری میں بھی اور دنیا کے تمام شعبوں میں بھی داخل ہوں، تاکہ مسلمانوں کا ان سے دنیاوی شعبوں میں عملی واسطہ پڑے۔ کتابی واسطہ پڑ رہا ہے، میں اس کو دین کے لیے کافی نہیں سمجھتا۔ کتابی تعلیم عملی تعلیم نہیں ہے، آپ نے غیر عملی تعلیم کو تعلیم پر محدود کیا ہوا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ غیر عملی تعلیم پر کتابی تعلیم محدود کیا ہوا ہے۔ غیر عملی تعلیم میں محدود کیا ہوا ہے؟ تعلیم کو۔ حضرت عمر کے زمانے میں کسی کو اجازت نہیں تھی کہ تجارت کے امور اور اس کے احکام کا امتحان دیے بغیر مدینے میں دکان کھول لے۔ ہم تو مسلمانوں کو نماز روزہ سکھانا چاہتے ہیں، ہم تو ان کو اسلامی تجارت دکھانا چاہتے ہیں۔ آؤ مدینے میں اسلامی تجارت دیکھو۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ خیال غلط ہے، معلم ہو یا متعلم، اس کی ضرورت کا کوئی کفیل ہو جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے معلم اور متعلم دونوں کا مجاہدہ ناقص ہو رہا ہے، دونوں کا مجاہدہ ناقص ہو رہا ہے، معلم کا بھی اور متعلم کا بھی، اور دونوں خوش ہیں کہ اچھا ہے، چلو مالدار لوگ ہماری ضروریات کا تکفل کر رہے ہیں تو کیا ضرورت ہے ہمیں کچھ کرنے کی۔ پڑھانے والے بھی خوش، پڑھنے والے بھی خوش۔ جب عزیمت ختم ہو جاتی ہے تو پھر آدمی کا رخصت معمول بن جاتا ہے۔ پھر عزیمت کا بیان کرنا لوگ رخصت کا انکار اور اس کی تردید سمجھتے ہیں، وہ ان سے برداشت نہیں ہوتی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر رد ہے، حالانکہ آپ پر رد نہیں ہے بلکہ اصل چیز کی طرف متوجہ کرنا ضروری ہے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ تعلیم و تعلم کے ساتھ اپنی ضروریات کا خود کفیل ہونا یہ صحابہ کرام کی، خلفائے راشدین کی، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت ہے، ضرورت ہی نہیں ہے، صرف صفت ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ایک صفت ہے کہ انبیاء تجارت کریں، ہر نبی نے کوئی پیشہ اختیار کیا ہے، نبی لوہار بھی ہے اور بڑی بھی اور کارپینٹر بھی، وہ کام کیے جن کاموں کو مسلمان اس زمانے میں عیب سمجھتا ہے، وہ کام نبیوں نے کیے جو اس زمانے میں معیوب سمجھا جاتے ہیں۔ اور آپ آج یہاں پہنچ گئے ہیں کہ کوئی اچھی تجارت کرنا بھی آپ تعلیم کے ساتھ عیب سمجھتے ہیں۔ تعلیم حیات الصحابہ بتاریخ 29 اپریل 2023۔ یہاں تک استفتاء کا متن ختم ہو گیا۔ اب آگے سنیے۔ حضرات اکابر، یہ بیان بہت گمراہ کن معلوم ہوتا ہے۔ اس بیان میں مقرر صاحب نے عوام کو کھلم کھلا یہ تاثر دیا ہے کہ ساری دنیا میں وہی اکیلے عظیمت کے داعی ہیں، اس لیے علماء ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ آپ حضرات نے بلا خوف لومۃ لائم ایک بہت بڑا قدم اٹھایا تھا اور متفقہ فتویٰ جاری کیا تھا، پھر دوسری تحریر میں لکھا تھا کہ وہ ایک نئی جماعت بنا رہے ہیں، لیکن دارالعلوم دیوبند کے دشمن بعض ناعاقبت اندیش لوگوں نے دارالعلوم دیوبند اور ہمارے اکابر پر بےہودہ قسم کے الزامات لگانے کی ایک مہم چھیڑ رکھی ہے۔ قسطیں لکھتے رہتے ہیں۔ ہمیں دیوبند کے اکابر پر کامل اعتماد ہے کہ وہ حق کے معاملے میں ہرگز کسی سے متاثر نہیں ہو سکتے۔ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں اس سے پہلے بھی جو بیانات ارسال کیے ہیں، جن میں سے بعض میں انبیاء علیہ السلام کی شان میں بے ادبی کی گئی اور بعض بیانات میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ آج تعلیم اور دعوت کا نظام سنت طریقے سے ہٹ چکا ہے، ان سب کا جائزہ لینے کے بعد مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات مطلوب ہیں۔ نمبر 1، مقرر صاحب کے یہ بیانات کیا عضو شرع درست ہیں؟ کیا ایسے شخص کی غلط باتوں کو آگے پھیلانا اور آگے بڑھانا جائز ہے؟ نمبر 2، جو لوگ ایسے شخص کا دفاع کر رہے ہیں اور غلط دلائل فراہم کر رہے ہیں، ان کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ نمبر 3، بعض لوگ عوام کو یہ بھی سمجھاتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کے لوگ ہمیشہ تبلیغ کے مخالف رہے ہیں۔ کیا دارالعلوم دیوبند واقعی تبلیغی جماعت کا مخالف ہے؟ ان سوالوں کا جواب ہمیں واضح الفاظ میں مطلوب ہے۔ آپ حضرات کے علم میں یہ بات بھی لانا چاہتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کے دو ٹوک متفقہ سامنے نہ آنے کی وجہ سے علماء کرام کے لیے دینی رہنمائی میں سخت مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ کتنے ائمہ کو امامت سے بے دخل کیا جا چکا ہے، جبکہ ہر جگہ گول مول اور متضاد باتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ رجوع ہو گیا، اس لیے ہم مجبور ایک بار پھر دارالعلوم دیوبند سے رجوع کر رہے ہیں۔ وہی ہمارے لیے احقاق حق اور ابطال باطل کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ صاف لفظوں میں ہمیں سوالات کے جوابات مطلوب ہیں۔ اگر ہمارا تاثر غلط ہے تو ہماری غلطی کی نشاندہی کر دی جائے، فقط والسلام۔ نیچے
علماء مدھیہ پردیش کے دستخط موجود ہے، اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اب اس استفتاء کا جواب ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب وباللہ التوفیق۔ دارالعلوم دیوبند نے اپنی آخری تقریر جو 31 جنوری 2018 میں شخص مذکور کے افکار و نظریات سے متعلق لکھا تھا، دارالعلوم دیوبند کے موقف میں اصلاً جس فکری بے راہ روی پر تشویش کا اظہار کیا گیا تھا اسے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ کئی بار رجوع کے بعد بھی وقتاً فوقتاً ان کے ایسے نئے بیانات موصول ہو رہے ہیں جن میں وہی مجتہدانہ انداز، غلط استدلالات اور دعوت سے متعلق اپنی ایک مخصوص فکر پر نصوص شرعیہ کا غلط انطباق نمایاں ہے، جن کی وجہ سے خدام دارالعلوم ہی نہیں بلکہ دیگر علماء حق کو بھی ان کی مجموعی فکر سے سخت قسم کی بے اطمینانی ہے۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ اکابر رحمہم اللہ کی فکر سے معمولی انحراف بھی شدید نقصان دہ ہے۔ ان کو اپنے بیانات میں محتاط انداز اختیار کرنا چاہیے اور اسلاف کے طریقے پر گامزن رہتے ہوئے نصوص شرعیہ سے ذاتی اجتہادات کا سلسلہ بند کرنا چاہیے، کیونکہ موصوف کے ان دور ازکار اجتہادات سے ایسا لگتا ہے کہ خدا نخواستہ وہ کسی ایسی جدید جماعت کی تشکیل کے درپے ہے جو اہل سنت والجماعت اور خاص طور پر اپنے اکابر کے مسلک سے مختلف ہوگی۔ اس تحریر کے اجرا کے بعد سے اب تک ہم خدام دارالعلوم کے پاس وقفے سے مقرر موصوف کے ایسے بیانات موصول ہوتے رہے جن کو پڑھ کر بلا تردد یہ بات لکھی جا سکتی ہے کہ معاملہ صلاح کے بجائے غلط اجتہادات، دین و شریعت میں تحریفات اور خود ساختہ نظریات پر اصرار کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ علماء بھوپال کی طرف سے ماضی قریب کے جو تازہ بیانات ہمیں بھیجے گئے، جس میں 13 مئی 2023 میں فجر بعد کا بیان بھی شامل ہے، ان سے دارالعلوم کا یہ موقف مبنی بر حقیقت ثابت ہوتا ہے کہ معاملہ جزوی غلط بیانی کا نہیں ہے بلکہ کج فکری، کم علمی اور اہلیت نہ ہونے کے باوجود اجتہادات و استنباط پر جسارت کا ہے، جس کی وجہ سے تحریفات کا ایک مستقل سلسلہ جاری ہے۔ اس سے زیادہ خطرناک یہ کہ ان کے متبعین غلط نظریات پر بے بنیاد دلائل و سوشل میڈیا پر خوب عام کر رہے ہیں اور گویا دارالعلوم اور اس کے خدام کے بارے میں بیجا الزامات و اتہامات کی ایک مہم چھیڑ رکھی ہے۔ اب تک اس سے صرف نظر ہی کیا گیا ہے، لیکن جب جمہور امت کے خلاف منکرات اور جہالت پر مبنی باتیں عوام میں چل رہی ہوں اور عوام کے سامنے ہمارے اکابر رحمہ اللہ کے مسلک کی سراسر غلط ترجمانی کی جا رہی ہو اور سیرت صحابہ کے عنوان سے خیر القرون کا غلط اور خود ساختہ نقشہ امت کے سامنے پیش کیا جا رہا ہو اور مسجد ان گمراہ کن باتوں کو آگے پھیلایا جا رہا ہو، تو امت کو گمراہی سے بچانے کے لیے صحیح اور واضح موقف پیش کرنا یقیناً ایک ناگزیر ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ سوال میں 29 اپریل 2023 کا جو بیان نقل کیا گیا ہے اس کے مفصل جائزے سے پہلے یہ وضاحت ضروری ہے کہ مقرر صاحب نے دینی خدمات میں مشغول افراد کے بارے میں اپنے جس خیال کو پیش کیا ہے وہ ان کا کوئی نیا اور پہلا انحراف نہیں ہے۔ دارالعلوم دیوبند اور دوسرے اہل حق علماء کی طرف سے اس پر پہلے بھی متنبہ کیا جا چکا ہے، لیکن اس کے باوجود عوامی مجمع میں اپنے اسی پرانے غلط نظریے کو کسی نہ کسی عنوان کے تحت مسلسل دہراتے رہتے ہیں، لیکن زیر نظر بیان ان کے سابقہ بیانات کے مقابلے میں اور بھی زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ اس میں انہوں نے علماء، محدثین، مشائخ اور مدارس دینیہ میں عوامی کفالت کی مروجہ نظام کو واضح الفاظ میں بے وقار کرنے کی کوشش کی۔ یہ امر بالکل بے غبار ہے کہ مقرر صاحب نے دینی خدمات میں مشغول و یکسو رہنے والے افراد کو جن بنیادوں پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی سیرت کی پیروی، مخلوص سے استغنائیت، مجاہدے کی تکمیل، عوام کو عملاً تجارت سکھلانا اور دینی کاموں میں تعاون حاصل کرنا، تجارت اور اسباب معیشت اختیار کرنے کی ترغیب دی ہے، اور عوام کے سامنے جو یہ تاثر پیش کیا ہے کہ طلبہ، اساتذہ اور خدام دین کا معیشت
معیشت اپنے اخراجات کے تعلق سے موجودہ طریقہ کار صحابہ کی سیرت کے خلاف ہے، بنیادی بھی غلط ہے اور سیرت کا عنوان بھی جہالت پر مبنی ہے۔ صحیح یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں جو حضرات ایسی خدمات میں مشغول تھے جن کا تعلق عامۃ المسلمین کے مصالح دینیہ سے تھا، ان کی معیشت کے لیے عوامی کفالت کا باضابطہ نظام قائم تھا اور بیت المال سے ان کا وظیفہ مقرر کیا جاتا تھا۔ ایسے خدام دین نے اپنی معاشی کفالت کے لیے بیت المال کے وظیفے کو قبول فرمایا، اور علامہ عینی کی تصریح کے مطابق دور صحابہ میں ایسے افراد کے لیے وظیفے کے اجراء پر گویا اجماع ہو گیا تھا، اور عوامی کفالت قبول کرنے اور تجارت نہ کرنے کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ کسب و تجارت دینی خدمت کی کما حق و ادائیگی میں مخل ہوگی۔ اس سلسلے میں محدثین، فقہا اور سیرت نگاروں کی تصریحات اس کثرت سے موجود ہے کہ جن کا احاطہ مشکل ہے، تاہم چند حوالہ جات بطور نمونہ پیش کیے جاتے ہیں۔ محترم سامعین، آج کی اس پہلی قسط میں بس اتنا ہی۔ آگے کی قسط میں انشاءاللہ مقرر موصوف نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بننے کے بعد جس واقعے سے استدلال کیا تھا اس کا جواب بھی پیش کیا جائے گا۔